بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری ہے، بک ہے، گوانتانامو بے کی کہانی، ملا ضعیف کی زبانی۔ یہ ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نے لکھی ہے، پشتو زبان میں لکھی تھی، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا اور بھی کچھ زبانوں میں ہوا، انگریزی میں بھی وغیرہ۔ تو یہ سابق سفیر ہیں، افغانستان کے سابق سفیر اسلام آباد میں، یعنی پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر۔ انہوں نے بہت ساری ہوش ربا داستانیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی گرفتاری کا وہ مکمل سینیریو لکھا ہے، وہ مکمل ایک سین لکھا ہے، جس طریقے سے ان کو کیسے کیسے گرفتار کیا گیا، کس طریقے سے جنرل مشرف صاحب نے ان کو امریکیوں کے حوالے کیا، اور وہ لمحات وہ کہتے ہیں کس مخصوص لمحے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ لمحات تھے کہ جن کو میں قبر میں بھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اس میں بہت، آپ کہہ لیں دلچسپ، آپ کہہ لیں دل خراش، آپ کہہ لیں سبق آموز بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ آج اس کتاب کا مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے جناب۔ پہلے تو خیر انہوں نے خیر یہ بھی بتا دوں کہ طالبان حکومت جب آئی تو مختلف عہدوں پر رہے۔ وہ ایک جگہ غالباً ہرات میں ان کے مرکزی بینک کے ہیڈ بھی رہے، ان کے پھر وزیر دفاع بھی رہے، کچھ عرصے ان کی کچھ اور وزارتیں بھی ان کے پاس رہیں۔ 2001 میں اسلام آباد میں ان کو سفیر تعینات کیا گیا افغانستان کا، چونکہ طالبان کی اس حکومت کو ایک پاکستان نے، ایک سعودی عرب نے اور ایک UAE نے، ان تین نے تسلیم کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے جب ہم نے تسلیم کیا ہوا تھا تو سفیر تو ان کا یہاں آنا تھا، سفارت خانہ یہاں ان کا کھلنا تھا۔ 1 جون 2001 پاکستانی حکام نے انہیں امریکیوں کے حوالے کر دیا۔ اچھا، وہ 3 سال 10 مہینے گوانتانامو بے میں رہے۔ 11 ستمبر 2005 کو امریکیوں نے انہیں دوبارہ افغانستان حکومت کو حوالے کر دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے اس دوران گوانتانامو بے کے بہت سارے مظالم کا ذکر کیا، تشدد کا ذکر کیا۔ وہ ایک دل خراش مناظر ہیں، بہت سارے، مطلب ایسے کہ جناب جس طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا، جس طریقے سے ان پر مظالم کیے گئے، کچھ اور قیدیوں پر بھی، ملزمان پر بھی جس طریقے کے مظالم، تو وہ سارا کچھ انہوں نے ذکر کیا بہت۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سارے سبق آموز واقعات بھی اس کتاب میں لکھے۔ اب وہ ساروں کا احاطہ تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے پرٹیکولر اس سین پہ جانا ہے کہ جس طریقے سے امریکیوں کی حوالگی کی گئی، اور وہ کون سا لمحہ یا لمحات تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو قبر میں بھی نہیں بھول پاؤں گا اس میں۔ لیکن انہوں نے بہت دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ اچھا خیر، اب مجھے ان کی کتاب میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، جب یہ کتاب آئی تھی اس وقت بھی پڑھی تھی میں نے، جب اس کا ٹرانسلیشن آیا تھا، بلکہ جب اس کا ٹرانسلیشن نہیں بھی آیا تھا تو کچھ دوستوں کی مدد سے اس کا ٹرانسلیشن کروا کے اس وقت بھی یہ کتاب پڑھی تھی۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ یہ لگا مجھے یوں بادیوں نظر میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے سارے واقعات ملا عبدالسلام ضعیف صاحب نے سارے واقعات بہت ہی آنیسٹی سے ریکارڈ کیے ہوں یا لکھے ہوں، یا کیونکہ جو اس کتاب میں مجھے لگا کہ جہاں کہیں انہوں نے دیکھا کہ کسی کی تعریف بھی کر دی، انہوں نے تعریف بھی کر دی، انہوں نے ان کی بھی تعریف بھی کر دی جنہوں نے ان کے ساتھ، یعنی جنہوں نے حوالے کیا، ان کی بھی تعریف کر دی کچھ لوگوں کی جہاں وہ گوانتانامو بے میں تھے۔ تو خیر وہ واقعات بہت دلچسپ، سبق آموز اور بہت دل خراش بھی لکھے ہیں، اور اس میں سبق آموز بھی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا وہیں پہ گوانتانامو بے میں اور کہنے لگا کہ آخر کب وہ دن آئے گا کہ جب جو مسلمان ہمارے سامنے سر تسلیم خم کریں گے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو چپ رہے، میں نے ہمت کر کے بولا اور میں نے کہا کہ یہ تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، ہم جہاد جاری رکھیں گے اور اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کی کہ بھائی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور جلدی ہو تاکہ اس سے بھی ہم نمٹ لیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ اچھا خیر، اب اس کے بعد ایک انہوں نے خواب کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ خواب ہے جو انہوں نے جیسے انہوں نے لکھا،
انہوں نے کہا کہ یہ وہ خواب ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اس سے 4-5 روز پہلے مجھے ایک خواب آیا۔ بہت دلچسپ کتاب ہے، بہت سبق آموز بھی ہے، دل خراش تو واقعات ہیں ہی۔ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا گرفتاری سے کوئی 4-5 روز قبل، اور مجھے جناب پھر جو ہے نا میں نے دیکھا کہ میرا اپنا سگا بڑا بھائی وہ ایک چھری لے کے میرے سامنے آیا اور کہا کہ بھائی میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہت منت سماجت کی، تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو، انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی لیکن اپنے سگے بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کہہ رہے کہ میرا بڑا بھائی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں نے جب یہ اپنا سمجھ لیا کہ ان کی کوئی منت سماجت نہیں مانیں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ذبح کریں۔ پھر میں لیٹ گیا اور انہوں نے اس بے دردی سے مجھے ذبح کر دیا۔ یہ خواب کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا وجہ کیا ہے، اور پھر یہ چند روز بعد مجھے سمجھ آئی کہ جب میری گرفتاری ہوئی 2 جنوری 2002 کی صبح، کہتے ہیں تقریباً کوئی 8 بجے کا وقت تھا، چند سرکاری یعنی پاکستانی سرکاری اہلکار ملاقات کے لیے آئے۔ مجھے اپنے محافظوں نے بتایا کہ جی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی پاکستانی سیکیورٹی کے اہلکار ہیں۔ 3 افراد تھے، کہتے ہیں کہ ایک پختون تھا جس کا نام گلزار بتاتا تھا وہ اپنا، اور 2 اردو بولنے والے تھے، اور ایک ان میں یعنی انہی 2 میں ایک کلین شیون شخص تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے اس کی فزیک بھی بیان کی۔ اس شخص نے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بٹھایا، پھر مہمانوں کی طرح جس طرح سے ہوتا ہے چائے پانی وغیرہ بسکٹ وغیرہ وہ سارا پیش کیے، لیکن بیٹھنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا ہے ان میں سے ایک شخص نے کہ یور ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، کہ محترم اب مزید آپ محترم نہیں رہے۔ اچھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، وہ پھر جو بھی ہوتا ہے اپنے مقاصد پورے کروا لیتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا، وہ جو 3 پاکستانی اہلکار آئے تھے، یہ ملا عبدالسلام ضعیف صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، گنتنامو بے کی کہانی میں۔ اچھا، ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھ گچھ شروع کی اور میں نے بحث شروع کی ان کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ آپ خود دیکھ لیں، نہ تو اسلامی پرنسپلز نہ غیر اسلامی پرنسپلز، کسی بھی حوالے سے آپ ایک سفیر کو کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھیں یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، یہ تو بہت ہی غلط کام ہے، اور اس طریقے سے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب مجھے محسوس ہوا کہ کسی قسم کی بحث، کسی قسم کے آرگومنٹس یہاں پر نہیں چلنے، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو اسی شخص نے جس نے مجھے کہا تھا کہ یور ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، اسی شخص نے مجھ سے کہا کہ آپ 12 بجے تک اپنے گھر میں رہیں، پھر پشاور آپ کو لے جائیں گے، اور پھر اس میں تو میں انتظار کرنے لگا۔ اور اس دوران پھر میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے پھر اجازت دیں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی وزارت خارجہ میں بھی فون کیا، وہیں لینڈ لائن نمبر سے، لیکن وہاں سے بھی کوئی حوصلہ افزا کسی قسم کا جواب نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ کہہ کے گیا تھا کہ جناب 12 بجے آپ کو ہم پشاور لے جائیں گے، تو مقررہ وقت پر وہ لوگ آ گئے، اور مجھے یعنی گھر والوں کے سامنے میرے بچے چیختے رہے، گھر والے چیختے رہے، اور مجھے وہ لے گئے۔ اور مجھے وہاں کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم پشاور میں آپ ہمارے مہمان ہوں گے، وہاں آپ سے بس کوئی پوچھ گچھ کریں گے امریکی، اور تقریباً کوئی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی 10 ہو سکتا ہے 10 روز کے بعد آپ واپس آ جائیں، اور میرے گھر والوں کو بھی یہی تسلی دی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہ کسی اقوام متحدہ کے ایک لیٹر کی بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کہتے ہیں وہ لیٹر بھی میرے پاس تھا، میں نے ان کو دکھایا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک محترم شخصیت ہیں تو ان کا خیال رکھیں، تو اس حوالے سے، لیکن انہوں نے کسی نے کوئی خیال نہیں رکھا۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ 12 بجے گھر سے روانگی ہوئی، 3 گاڑیاں، ایک گاڑی میں مجھے بٹھایا گیا کالے شیشوں والی میں، ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے، جس میں سیکیورٹی کے اہلکار اسلحہ سمیت تھے، ٹھیک ہو گیا نا، بچوں کی چیخ و پکار وغیرہ سب کچھ۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہتے ہیں پشاور پہنچ گیا۔
जहाँ पर मुझे एक दफ्तर में बिठाया गया और वो उसमें बड़ी सजी हुई मेज़, कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। टेबल के उस जानिब एक रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी थी और उस कुर्सी पर वो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब कहते हैं कि उस कुर्सी पर एक सफ़ेद शलवार कमीज़ में बैठा हुआ था एक शख्स, पख्तून था। और मुझे वो उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं, आप हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनके आने पर हम बहुत खुश हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उस वक्त समझ गया कि ये क्यों खुश हैं, क्योंकि इन्होंने डॉलर लिए हुए हैं और डॉलरों के इवज़ मुझे यहाँ अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, इस वजह से मेरे जैसे मेहमान पर ये खुश हैं। अच्छा, पेशावर में फिर अपने सलूक पर, अपने साथ होने वाले सलूक पर उन्होंने फिर तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा फिर उसके बाद जो मुझे कमरा दिया गया वो खासा अच्छा कमरा था, खाना अच्छा दिया गया, एक बाहर जो दरबान था उससे जो कुछ मैं मंगवाता वो ले आता, और वाशरूम भी अच्छा था और सब कुछ, मतलब वो बहुत ही अच्छा उन्होंने। अच्छा, फिर इस दौरान जो एहलकार आए वो भी बहुत उनसे वो कहते हैं कि हमदर्दी की। कुछ एहलकार तो रोने भी लग गए और कुछ को यानी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और खैर उन्होंने उनकी तारीफ़ें भी की। कहते हैं 2 रातों के बाद उस ऑफिस में, पेशावर में उस ऑफिस में 2 रातें गुजारने के बाद फिर मुझे अमेरिका के हवाले किया गया। एक शख्स कमरे में आया और कहा कि खुदा हाफिज़, हम आपको अमेरिका के हवाले करने लगे हैं। अच्छा, मुझे कमरे से निकाला। अब ये वो लम्हात हैं, अब ये देखिएगा कि ये वो बहुत ही इसको ना बहुत दुख और कर्ब की कैफियत में मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ साहब बयान करते हैं। कहते हैं कि ये कमरे से मुझे निकाला, आँखों पर पट्टी, हथकड़ियाँ पहली दफ़ा मुझे पहनाई गईं और आँखों पर काली पट्टी बांधी गई। मेरी जेबों की तलाशी ली गई। एक डिजिटल डायरी, एक कुरान मजीद और कुछ रकम जो है ना मेरे पास बरामद हुई और वो ले ली गई। गाड़ी में 1 घंटा तकरीबन सफ़र किया, गाड़ी में बिठाया और काले शीशों वाली गाड़ी थी, उसमें 1 घंटा तकरीबन सफ़र किया और फिर उसके बाद एक जगह गाड़ी रोकी और मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, वो कहते हैं कि ये ऐसे ही जैसे मैं समझ गया कि ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उस हेलीकॉप्टर के करीब होती गई। कहते हैं कि वो इतनी करीब हो गई कि उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ मेरे कान फाड़ रही थी। ठीक है, तो इस दौरान मुझे मेरे हाथ पर एक ज़रब लगी, कहते हैं जैसे होता है ना चोट लगी, उस चोट से मेरी कलाई पर कीमती घड़ी गिर गई। ठीक है, अच्छा, कहते हैं वो जो गिर गई या वो जानबूझ के उतारी गई। ठीक, तो कहते हैं बस गाड़ी से मैं उतरा, मुझे उतारा गया और मुझे खड़ा कर दिया गया गाड़ी के साथ ही, और बस वो एक खुली जगह थी, हेलीकॉप्टर के साथ मुझे खड़ा कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि लिखते हैं कि मैंने कुछ लोगों की अंग्रेज़ी में गुफ्तगू सुनी, वो अंग्रेज़ी में आपस में बात कर रहे थे। बस अचानक क्या हुआ कि वो लोग मुझ पे इस तरह से हमला आवर हुए कि मुक्के, घूंसे, लातें मुझे मारने लगे, और फिर जनाब मैं ज़मीन पे गिर गया, और फिर उसके बाद जो है ना वो मुक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने चाकुओं से मेरे कपड़े फाड़ दिए। ठीक है ना। अच्छा, कहते हैं कि इस दौरान वो लिखते हैं मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, गंतनामो बे की कहानी मुल्ला ज़ईफ़ की ज़बानी में लिखते हैं। कहते हैं कि इस दौरान मेरी आँखों से पट्टी उतर गई, और मैंने जब एक तरफ दूसरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी एहलकार कतार बनाए हुए खड़े थे और एक गाड़ी पर झंडा भी था, और अमरीकी मुझे मार रहे थे, और वो उन्होंने मुझे मुकम्मल नंगा किया हुआ था, उरियान किया हुआ था, लेकिन ये मेरा तमाशा देख रहे थे। और इसके लिए वो लिखते हैं कि ये वो लम्हात थे जिनको मैं कब्र में भी नहीं भूल सकूंगा। ये मुल्ला अब्दुल सलाम लिखते हैं, कहते हैं इतना भी इनसे नहीं हो सका कि ये कह देते कि भाई ये हमारे मेहमान हैं, इनको वहाँ जाके मारें, कुछ भी करें, हमारे सामने न करें। लेकिन वो जगह जगह पर इससे पहले भी इसके बाद भी तंज भी करते रहे हैं कि जो कमज़ोर ईमान वाले हों, जिनको डॉलरों की पड़ी हो, जिनको पैसों की पड़ी हो, वो किस तरीके से आप उनसे ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तवक्को कर सकते हैं। ये वो कहानी थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात भी उसमें बयान किए। अब मैंने 2-3 सवालात करने हैं कि वो जब कहते हैं कि ये वो लम्हात थे जिनको मैं कब्र में भी नहीं भूल पाऊंगा, तो क्या वो ये लम्हात
اب جب دوبارہ وہ آ گئے ہیں افغانستان، انہوں نے فتح کر لیا ہے دوبارہ، امریکی فوج وہاں سے نکل گئی ہے، اور بھی گوانتانامو بے کی ان کے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت میں ان کے امارات اسلامی میں نئے نئے عہدے مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا ان کو بھی کوئی ملے گا عہدہ؟ ڈیفینیٹلی یہ وہاں شامل ہیں بہت سارے ڈیسیشن میکنگ ایک شورا میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ صرف پرویز مشرف کا ہی کارنامہ یا کرتوت یا حرکتیں تھیں کہ جس کی بدولت پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تو ختم، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ یعنی کہ میں اب اس کو ریفریز کر دوں، کیا وہ صرف پرویز مشرف سے ناراض ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب سے، یا وہ پاکستان سے ناراض ہیں، یا وہ پاکستانی اداروں سے ناراض ہیں؟ کچھ بہت بڑے بڑے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اب یہ لوگ پاکستان کی اس طرح سے اپروچ میں نہیں رہے، اس طرح سے کنٹرول میں نہیں رہے، اور یہ پاکستان کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں۔ اور وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ پاکستان کو یا پاکستانی اداروں کو امریکہ سے بھی بڑا اپنا دشمن گردانتے ہیں۔ گو کہ کل ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے نا اپنی سرزمین پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے کب کہاں تک اس کی پاسداری ہوتی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت ساری، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی یہ محرم کے دوران بھی وہ باقاعدہ امام بارگاہوں میں گئے، طالبان وہ جلوسوں میں گئے۔ یہ شاید پہلا واقعہ تھا، پہلا موقع تھا جو بہت سارے سالوں سے کہ جب ہرات میں یا کہیں اور کہیں کوئی جلوس میں، محرم کے جلوس میں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا۔ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ جا کے کہا اپنا اہل تشیع برادری سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا ایک پیغام گیا، میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ امت مسلمہ میں بھی، اور خاص طور پہ جہاں پر بھی یہ اس طریقے سے۔ لیکن کچھ لوگوں کو یہاں پر پاکستان میں ان کے اس ایکشن سے مروڑ اٹھ رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ کیوں اٹھ رہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں ہے۔ میں ان کو یولوجائز نہیں کر رہا، ان کو یہی، کیونکہ کسی کے کسی ایکشن سے بذات خود کوئی کلی برائی نہیں ہوتا اور بذات خود کوئی کلی اچھائی نہیں ہوتا۔ انسان کے وہ ایکشنز ہوتے ہیں جس کو جو اس کی برائی اور اچھائی یا برا اور اچھا ہونے میں مدد کرتے ہیں، اور وہی اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو امریکہ نے بھی کہا، یورپ نے بھی کہا، یورپی یونین نے بھی کہا، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ملکوں نے کہا کہ ہم ان کو آبزرو کریں گے کہ ان کا کس طریقے سے چینج آتی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، اپنا برداشت کے حوالے سے۔ میں ایک انٹرویو کل سن رہا تھا جناب مولانا عبدالعزیز صاحب کا، جو کہ لال مسجد کے خطیب بھی ہیں اور وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بڑی تعریفیں کی، پہلے تو طالبان کی، انہوں نے کہا کہ جی بڑی ان کی قربانیاں ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے آئین پاکستان کی بھی توہین کر دی کہ یہاں پر بھی امارات اسلامی ہونی چاہیے، فلاں پر بھی، یہاں پر بھی طاغوتی نظام ہے پاکستان میں، ایران میں بھی طاغوتی نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اینکر نے ان سے کہا کہ طالبان تو پھر وہاں محرم پہ جا کے اہل تشیع کے جلوس میں جا رہے ہیں، ان کے امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے ایک پیغام دیا ہے اتحاد ملت کا، ایک پیغام دیا ہے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا، ایک پیغام دیا ہے انسانی حقوق کی پاسداری کا، اور یہ سارا کچھ۔ جب اینکر نے یہ سوال کیا تو پھر مولانا صاحب نے پینترا بدلا، انہوں نے کہا کہ وہ طالبان میں ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ ساری بات ٹھیک ہے، ان قربانیوں کی بھی قدر ہے، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پینترا بدلا اور کس طریقے سے انہوں نے یو ٹرن لیا، کہ جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ وہ وہاں پہ، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ یہ یقین کیجئے کہ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں کہ جو اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں، جو آئین کی شکوں کے خلاف جا رہے ہیں، جو آئین پاکستان کے اگینسٹ بول رہے ہیں، لیکن ریاست ستو پی کے، وہی شیخ رشید صاحب والی بات ہے کہ وہ سو رہی ہے۔ ریاست اگر ایکٹیو ہے بھی صحیح تو وہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف ہے، وہ اگر ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، وہ اگر ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہے، وہ اگر ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہے۔ ریاست اگر ایکٹیو ہے تو وہ صحافیوں
والوں کے خلاف ہے، ریاست ان کے خلاف ایکٹیو ہے۔ ریاست ایسے عناصر کے خلاف ایکٹیو نہیں ہے کہ جو جس طریقے سے جو ہے نا، جو انہوں نے اگر طالبان نے بھی وہاں پہ جا کے کوئی اتحاد کا پیغام دیا تو ان کے پیٹ میں اس طرح سے مروڑ اٹھ گئی ہے ایسے عناصر کو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کہیں پر کوئی اگر شدت پسندی کے اگینسٹ کوئی پیغام دیتا ہے تو بس یہ والی صورتحال تھی اور یہ ان کی بک تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں فردر، کیونکہ بہت سارے تجزیہ کار جو اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، ابھی لڈو نہ کھائیے، ابھی خوشیاں نہ منائیے، ابھی شادیانے نہ بجائیے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔